آج کے دن پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل مچی رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کے ایک معروف اور پرانے جریدے دی اکانومسٹ پر عمران خان کے متعلق ایک خصوصی رپورٹ شائع ہوئی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی، وہ عمران خان پر جو ہے وہ ان کا اثر تھا اپنے عملیات کے ذریعے یا جادو ٹونے کے ذریعے جو بھی وہ کرتی تھی، تو اس کا اثر جو تھا وہ عمران خان کے فیصلوں پہ تھا، اور وہ جتنے بھی فیصلے عمران خان کرتے تھے اس کے پیچھے جو ہے وہ بشرا بی بی تھی. ویسے تو یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستانی سیاستدان تھے یا جو عمران خان کے قریبی رفقا تھے، وہ اس سے پہلے کئی دفعہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ بات کر چکے ہیں. اور وہ جو خاتون جنہوں نے ایک برطانوی صحافی کے ساتھ مل کر یہ رپورٹ تیار کی، بشرا تسکین، ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو معلومات ہے یہ کوئی نئی معلومات نہیں ہے، بلکہ وہی معلومات ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جو پاکستانی میڈیا پہ چل چکی ہے. جو سیاستدان یہ بات کرتے ہیں تو صرف انہوں نے یہ کیا کہ اس کو انہوں نے دوبارہ سے ویلیڈیٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں اس کو چھاپا. اب یہاں پہ تھوڑی چند جو چیزیں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اس رپورٹ کی جو ٹائمنگ ہے، شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ آٹومیٹکلی ہی سیٹ ہو گئی، لیکن اگر بہت ساری چیزوں کو اب ہم جب زاویوں کو ملائیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے وہ کیوں بہت زیادہ اہم ہے. دیکھیں، 2 دن پہلے جو ہے وہ 27ویں ترمیم پاس ہوئی، اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اس پہ کوئی اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. لیکن اس وقت جو میڈیا کی ساری توجہ ہے نا، وہ ساری تھی 27ویں ترمیم پہ، اور آج کی رپورٹ نے وہ ساری توجہ جو ہے وہ 27ویں ترمیم سے میڈیا کی ہٹا دی ہے. میڈیا پہ باقاعدہ پورا دن اسپیشل ٹرانسمیشن چلتی رہی، ابھی بھی چل رہی ہے، اور یہ ہفتہ بھر چلتی رہے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرانسمیشن میں ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ بشرا بی بی تک جو ہے وہ خاص معلومات جو وہ پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچاتے تھے، اور پھر بشرا بی بی جو ہے وہ آگے عمران خان تک وہ معلومات اپنا فیصلہ کر کے پہنچاتی تھی. اور عمران خان کو یہ باور کرایا جاتا تھا کہ شاید کو بشرا بی بی نے عمل کر کے یہ معلومات حاصل کی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرتے تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں نے اپنی سیاسی بصیرت سے یہ فیصلہ کیا ہے. اس طرح کی رپورٹ میں جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے. اب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق اس طرح گفتگو کرنا یا بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے پہلے تاریخ میں نہیں اس طرح ہوا ابھی جو ہو رہا ہے. تو ظاہری سی بات ہے، اس میں بہت سارے بینیفیشریز ہیں. یہاں پہ میری جو ذاتی رائے ہے، یہاں پہ جو یہ ساری چیزیں پروفائلنگ ہو رہی ہے، یہ جو رپورٹس شائع ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ساری پروفائلنگ ہو رہی ہے، پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ابھی بھی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے، تو اس کو بھی کسی طرح سے کم کرنا ہے. اس لیے ایک بڑا پلیٹ فارم، انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن جن لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے وہ شاید وہ پاپولر نہیں تھے. جو خاتون تھی بشرا تسکین، آج سے پہلے شاید ہی ان کو زیادہ لوگ جانتے تھے. وہ بہت ہی ان نون سی خاتون تھیں، اور جب آج یہ جو رپورٹ سامنے آئی تو پورا میڈیا ظاہر ہے ان کو کوریج دے رہا ہے. اب تو وہ ان نون نہیں رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ کوئی مقبول نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے. اب اکانومسٹ نے بھی کوئی پاکستان میں کوئی خاص ٹیم بھیج کر جو ہے یہ انویسٹیگیشن نہیں کروائی ہے. وہ دیکھیں، پاکستان میں ایک خاتون رہتی تھی، انہوں نے یہ ساری معلومات اکٹھی کی، کس طرح ان کو ملی، کس طرح انہوں نے حاصل کی، یہ بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے ہی پرووائڈ کی. اب پاکستانی میڈیا پہ تو عمران خان کے متعلق روز چلتا تھا کہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ پہلی بار اتنی بڑی رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. تو اس کا مین جو مقصد یہی تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو سابق حکومت میں جو لوگ تھے اس وقت جو آفیسران تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب ان کے بینیفیشریز جو ہیں وہ کون ہیں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ خاص لوگوں کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے کہ جو ماضی میں یہ جو لوگ تھے یہ ملک کے لیے کتنے زیادہ جو ہے وہ برے تھے، اور اب جو لوگ آئے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں یا اچھے ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، اور اس کی ٹائمنگ سیٹ کی گئی تھی. یہ ٹائمنگ جو ہے وہ پہلے سے سیٹ تھی. ایسے یہ نہیں ہے کہ اس کو
اسی وقت جو ہے وہ چھاپ دیا گیا کہ چلیں اس کا ٹائم ہو گیا. یہ ٹائمنگ سیٹ تھی، اس کو باقاعدہ سیٹ کر کے اسی ٹائم پہ چھاپا گیا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آئیں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو فلاں کو جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں فرق تو پڑتا ہے. آپ یہ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، اگر ایک دفعہ بات ہوتی ہے تو اس سے فرق شاید نہ پڑے، لیکن جب یہ چیزیں بار بار ہوں گی تو فرق پڑے گا. تو ویسے تو یہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی رپورٹس آنا، اس طرح کی چیزیں آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، یہ معمول کی بات ہے. پاکستان میں سیاسی انتقام، کردار کشی اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہونا بڑے معمول کی بات ہے اور عام سی بات ہے. لیکن کسی ایک معتبر ادارے، اکانومسٹ جیسے ادارے کی طرف سے اس طرح کی رپورٹ چھاپنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. یقیناً اس ادارے کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے جس نے یہ ایسی ایک رپورٹ چھاپی ہے خاتون کے متعلق. تو ظاہر ہے اس پہ بہت سارے سوالات ہوئے، اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اب دیکھیں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بھی کہاں چپ بیٹھنے والے تھے. یہ جب رپورٹ آئی تو انہوں نے اس خاتون کا جو ہے وہ پورا بایو ڈیٹا نکال لیا، پوری اس کی تاریخ نکال لی کہ کب انہوں نے کس کی ٹویٹ شیئر کی تھی، کب انہوں نے کس کے ساتھ پکچر بنوائی تھی، سارا کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آگے تھے. اور جب یہ انہوں لوگوں نے ان کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا، جو ان کا مبینہ اکاؤنٹ بتایا جا رہا ہے اس میں لوگوں نے ان کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب یہ اور تھوڑے سے سوالات اٹھاتا ہے کہ اب ان کا اکاؤنٹ ہی باقاعدہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو بہرحال یہ آج کی ساری صورتحال تھی، اور ان سارے اگر زاویوں کو ملایا جائے تو پھر بات یہیں پہ آتی ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال تھی، ایک تو اس سے توجہ ہٹانا، اور دوسرا جو ہے پروفائلنگ کرنا، برانڈنگ کرنا ان لوگوں کی جو اس وقت موجود ہیں پاور کوریڈور کے اندر، اور جو پرانے لوگ تھے ان کی پاپولیرٹی کو کم کرنا، ان کو نیچے لے کے آنا.